اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ مارٹینا اس وقت اپنی کوٹھی کی خوابگاہ میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے رک کر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر شراب کے 1-2 گھونٹ پی لیتی، پھر دوبارہ دبیس قالین پر سینہ کوبی شروع کر دیتی۔ کبھی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہوتی جیسے الجھی ہوئی ڈور کا کوئی سرا اس کے ہاتھ آ گیا ہو، لیکن دوسرے ہی پل اس کی خوبصورت نگاہوں میں اداسی چھلکنے لگتی۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد وہ سیدھی اپنی کوٹھی پر آئی تھی۔ اس کے وکیل نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ جب تک ہنری از خود اس سے رابطے کی خاطر پہل نہ کرے وہ اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرے۔ وکیل نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، لیکن مارٹینا سمجھ رہی تھی کہ مارٹن ڈگلس کے قتل کے کیس میں صرف ہنری کا بیان عدالت میں سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ ہنری کے سابقہ بیان کی روشنی میں ہی پولیس نے مارٹینا پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کی تھی۔ اب ہنری کے بیان پر ہی اس کی زندگی اور موت کا انحصار تھا۔ 1 گھنٹے قبل فون پر مارٹینا اور اس کے وکیل کے درمیان طویل گفتگو ہوئی تھی۔ وکیل نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسے پھانسی کے پھندے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے لیے اسے بھری عدالت میں ہنری کے کردار کو داغدار ثابت کرنا ہوگا۔ اپنے مقصد میں کامیابی کی صورت میں وہ یہ بات جج اور جیوری کے ذہنوں میں بٹھا سکتا تھا کہ ہنری نے محض اپنی عیاشی کو جاری رکھنے کی خاطر ایک جامع منصوبے کے تحت مارٹینا کو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ آلہ قتل پر بھی مارٹینا کی انگلیوں کے نشانات کے سلسلے میں وہ کئی جواز پیش کر سکتا تھا، لیکن بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ وہ کسی طرح ہنری کے کردار کو پوری طرح مسخ کر کے عدالت کے روبرو پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ مارٹینا نے اپنے وکیل سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن فون پر طویل گفتگو کرنے کے بعد وہ کچھ الجھ گئی تھی۔ شب خوابی کا لباس پہن کر وہ بستر پر سونے کے ارادے سے لیٹی، لیکن اس کے ذہن میں اچانک ننکا کا تصور ابھر آیا۔ ننکا کے تصور کے ساتھ ہی اسے جیل میں میجر طارق کے ساتھ ہونے والی باتوں کا خیال آیا تو نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی۔ اس نے مضطرب انداز میں اٹھ کر اپنے ذہن کی الجھنوں کو شراب میں غرق کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ اب تک وہ 3 پیگ حلق کے نیچے اتار چکی تھی اور چوتھے سے اس جملے کی تپش کو سرد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے ذہن میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہا تھا۔ میجر طارق نے ننکا کی پراسرار قوتوں کا ذکر کرتے ہوئے مارٹینا کو بار کرانے کی کوشش کی تھی کہ ہو سکتا ہے جس وقت اس نے مارٹن ڈگلس کو گولی مار کر قتل کیا اور پھر ہنری پر قاتلانہ حملہ کرنے کی خاطر فائر کیا، اس وقت مارٹینا کا ذہن ننکا کی کالی طاقتوں کے قبضے میں ہو۔ میجر طارق کا خیال اس وقت مارٹینا کے ذہن میں سوالیہ نشان بن کر بار بار ابھر رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ ننکا نے قید تنہائی کے دوران اس کی کوئی خبر بھی نہیں لی تھی۔ ننکا سے تعلقات استوار کرنے کے بعد مارٹینا کو اس کی پراسرار قوتوں کا علم ہوا تھا۔ اس نے ننکا سے کہا تھا کہ وہ اپنی سفلی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہنری کو تھوڑی سی سرزنش کرنے کی کوشش کرے جو اس کے اور ننکا کے تعلقات پر کئی بار برہم ہو چکا تھا۔ ننکا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہنری کو ایسا سبق دے گا کہ وہ دوبارہ کبھی مارٹینا کے کسی نجی معاملے میں دخل اندازی کی حماقت نہیں کرے گا، لیکن ننکا نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ننکا کے بعد ہنری نے مارٹن ڈگلس کے سلسلے میں بھی مارٹینا کو آڑے ہاتھوں لیا۔
مگر ننکا نے ہنری کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، جبکہ وہ ایسی نادیدہ قوتوں کا مالک تھا کہ اگر چاہتا تو ہنری کی سرزنش کر سکتا تھا۔ مارٹینا کو وہ رات بخوبی یاد تھی جب وہ مرگھٹ پر ننکا کی خواہشات کی تکمیل کی خاطر آمادہ ہو گئی تھی۔ اس رات فضل خان نامی ایک شخص غلطی سے مرگھٹ کی سمت آ گیا تھا۔ ننکا کے رنگ میں بھنگ پڑا تو اس کی شیطانی قوتیں جاگ اٹھیں۔ اس نے فضل خان کے ذریعے چنار گڑھ کے لوگوں کے لیے ایک پیغام بھیجا اور فضل خان سے یہ بھی کہا تھا کہ پیغام پہنچانے کے بعد وہ قبرستان جا سکتا ہے۔ اس وقت مارٹینا کے ذہن میں ننکا کی بات کا مفہوم نہیں آ سکا تھا، لیکن دوسرے روز اسے علم ہوا کہ فضل خان گزشتہ رات ہی موت کا شکار ہو گیا اور اس کا پورا جسم موت کے بعد حیرت انگیز طور پر جلے ہوئے کوئلے کی مانند سیاہ پڑ گیا، تو اسے ننکا کی حیرت انگیز قوتوں کا یقین آ گیا تھا۔ مارٹینا نے چوتھا پیک ختم کرنے کے بعد خود کو دوبارہ بستر پر گرا دیا۔ نشے سے اس کا وجود چکرا رہا تھا، لیکن ننکا کا تصور عذاب بن کر اس سے چمٹ گیا تھا۔ یکلخت مارٹینا کے ذہن میں ایک نیا خیال بجلی بن کر گوندا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ننکا اور ہنری نے، جو دونوں عورتوں کے معاملے میں ندیدے تھے، آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کر رکھا ہو اور ننکا نے ہنری ہی کی خواہش پر مارٹینا کا کانٹا درمیان سے نکالنے کی خاطر اس کے دماغ پر قبضہ جما کر مارٹن ڈگلس کے قتل پر اکسایا ہو۔ اس خیال نے مارٹینا کے رگوں میں لہو کی جگہ آگ بھر دی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، سائیڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر جلدی جلدی کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر بلونت کمار۔ وہ دوسری جانب سے کال ریسیو کرنے والے کی آواز پہچان کر بولی، میں نے اس وقت آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں، ایس پی بلونت کمار نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تو خود آپ کو ضمانت پر رہا ہونے کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن مسٹر ہنری کے خیال سے آپ کی مبارکباد کا شکریہ۔ مارٹینا نے ہنری کا نام سن کر برا سا منہ بنا کر بلونت کمار کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے اس وقت آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے فون کیا ہے۔ اگر میں آپ کی کوئی سیوا کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بلونت کمار کے لہجے میں چاپلوسی تھی۔ مجھے ننکا کا پتہ درکار ہے، مارٹینا نے بڑی سرد مہری سے پوچھا۔ اس وقت وہ کہاں مل سکے گا؟ اوہ! دوسری طرف سے ننکا کا نام سن کر بلونت کمار نے حیرت کا اظہار کیا، پھر کوئی توقف سے پوچھا، آپ کو اس وقت ننکا سے کیا کام بڑھ گیا؟ کیا آپ کام کی نوعیت جاننے کے بعد ہی اس کا پتہ بتائیں گے؟ مارٹینا نے بگڑے ہوئے تیور سے درست لہجے میں کہا۔ آپ غلط سمجھیں، بلونت کمار نے وضاحت کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میجر طارق کو بھی ننکا کی تلاش ہے، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ملٹری کے سراغ رساں بھی اس کی تلاش میں کونے کھدرے کھنگالتے پھر رہے ہیں۔ مارٹینا نے پورا جواب سننے سے پیشتر ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر اسی جگہ بیٹھی نچلا ہونٹ چباتی رہی۔ اس کے ذہن میں آندھی کے تیز جھکڑ چل رہے تھے۔ ننکا کی روپوشی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ شیطانی قوتوں اور سفلی عمل کا ماہر تھا تو پھر اسے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہنری نے اسے وقتی طور پر انڈر گراؤنڈ ہو جانے کا مشورہ دیا ہو؟ کیا وہ ننکا اور ہنری کی سازش کا شکار ہو جائے گی؟ مارٹینا کے چہرے پہ حقارت اور نفرت کے تاثرات پھیل کر گہرے ہونے لگے۔ اس نے کسی زخمی بلی کی طرح جھپٹ کر ریسیور دوبارہ اٹھایا اور ہنری کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، ہنری آن لائن؟ تیسری گھنٹی کے بعد دوسری جانب سے ہنری کی آواز سنائی دی۔ مارٹینا بول رہی ہوں، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں میری ضمانت پر رہا ہونے کی اطلاع نہیں ملی؟ میں نے تمہارے وکیل سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ مجھے ٹال گیا، ہنری نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی وجہ سے مناسب نہ سمجھا ہو کہ تمہیں میرے بارے میں
میں اسے محض ایک احمق انسان سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، ہنری نے تیزی سے کہا۔ چنار گڑھ کے کسی بھی اہم خبر کی اطلاع سب سے پہلے مجھے ہوتی ہے، اور یہ بات اسے بھی یقیناً معلوم ہوگی۔ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ مارٹینا نے بڑے پیار سے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے بھی مجھے اپنی رہائی کی اطلاع دیر سے دی، جبکہ میری انفارمیشن کے مطابق تمہیں جیل سے ضمانت پہ رہا ہوئے پورے 14 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی شاید تم مجھے فون کرنے میں پہل کرو گے، لیکن مارٹینا نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ہنری نے قدرے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ اہم اور ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، مارٹینا نے دبی زبان میں کہا، اور پھر ریسیور کریڈل پہ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہوں میں چنگاریاں چٹک رہی تھیں، گداز ہونٹوں پر حقارت بھرا تبسم مچل رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے 5واں گلاس تیار کیا اور ایک ہی گھونٹ میں حلق کے نیچے اتارتی چلی گئی۔ ہنری سے گفتگو کرنے کے بعد اس نے گیٹ پر موجود مسلح چوکیدار کو ہدایت کر دی تھی کہ ہنری کے علاوہ کسی اور کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ شراب کی زیادتی نے اس کے بکھرے اعصاب کو سمیٹنے کے بجائے کچھ اور جھنجھوڑ دیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بالوں کو برش کیا اور اپنے خوبصورت اور گداز جسم کو مختلف زاویوں سے پرکھنے لگی۔ وہ اب بھی ہزاروں سے بہتر تھی۔ اس کے ہیجان انگیز جسمانی نشیب و فراز اب بھی جن سے مخالف کو دیوانہ بنانے کی صلاحیتوں سے بھرپور تھے۔ کچھ دیر تک وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر اس نے اپنا شب خوابی کا لباس اتار پھینک دیا اور ٹہلنے لگی۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ہنری کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 15-20 منٹ بعد خوابگاہ کے دروازے پر ہونے والی مخصوص انداز کی دستک نے اسے ہنری کی آمد سے باخبر کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے کے بولٹ کھول دیے۔ ہنری نے اس کے جسم کو لباس کی قید سے آزاد دیکھا تو ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ مارٹینا اس انداز میں بھی اس کا استقبال کر سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکا۔ مارٹینا نے بڑے والہانہ انداز میں اس کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا تھا، ہنری، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ تم سے دور رہ کر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم نے شاید ضرورت سے زیادہ پی رکھی ہے۔ ہنری نے اس کو سہارا دیتا ہوا مسیری تک لے آیا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ نہیں، مجھے ہوش میں لانے کی کوشش مت کرو، ڈوب جانے دو مجھے اپنی مضبوط باہوں میں، مارٹینا نے بہکتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے سینے کی گہرائیوں میں سمٹ کر سو جانا چاہتی ہوں۔ اوکے، ہنری نے مارٹینا کے گالوں پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، پھر اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ دوبارہ واپس آیا تو اس کے جسم پہ صرف ڈریسنگ گاؤن نظر آ رہا تھا۔ آج ہم ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اقرار بھرپور انداز میں کریں گے۔ اس نے مارٹینا کے ساتھ لیٹتے ہوئے اس کے خوبصورت جسم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ساری رات جشن منائیں گے۔ ہاں، آج ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے، اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کریں گے، اور تم مجھے یہ ضرور بتاؤ گے کہ تم نے ننکا کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ ہنری، مارٹینا کی زبان سے نکلا ہوا آخری جملہ سن کر چونکا، لیکن شاید اسے سنبھلنے میں دیر ہو چکی تھی۔ مارٹینا بڑی تیزی سے مسیری سے نیچے اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا لیڈیز آٹومیٹک ہنری کے کشادہ سینے کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے حقارت کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ہوش میں آؤ مارٹینا، ہنری نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یقیناً کسی نے میرے خلاف بہکانے کی کوشش کی ہے۔ خشک اور بور باتیں مت کرو ہنری، مارٹینا نے زہر خون سے کہا۔ مجھے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلاتے رہو۔ ابھی تم کہہ رہے تھے نا
کہ آج ہم ایک دوسرے سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کریں گے، ساری رات جشن منائیں گے؟ مارٹینا، ہنری نے تیزی سے کہا، تم اس وقت نشے میں ہو۔ میری بات سننے کی کوشش کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ عدالت میں اپنے بیان میں لچک پیدا کر کے تمہیں بچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تمہیں میری ضرورت ہے، میرا بیان تمہیں پھانسی۔ ہنری اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ مارٹینا کی چلائی ہوئی پہلی گولی اس کے سینے پر لگی تو ہنری کرا اٹھا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش میں چھلانگ لگا کر ایک طرف ہٹنا چاہا، لیکن اس کے ستارے گردش میں تھے۔ آٹومیٹک سے نکلتی ہوئی گولی ہنری کی کنپٹی پر لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بازو اور کنپٹی پر ابلتا ہوا خون اجلے قالین کو داغدار کر رہا تھا۔ چند لمحے وہ ہاتھ پیر مارتا رہا، پھر زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ آئی لو یو ہنری، مارٹینا نے حقارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کے وفادار نہیں رہ سکے، لیکن دوسری دنیا میں شاید ہمیں پھر ایک دوسرے کی ضرورت پڑے۔ میں جلد ہی تمہارے پاس آنے کی کوشش کروں گی۔ ہنری کو مارنے کے بعد کچھ دیر بعد مارٹینا نے ٹیلی فون پر بڑے پرسکون انداز میں میجر طارق سے گفتگو کر رہی تھی۔ میجر، میں تمہیں اس وقت اپنی کوٹھی پر آنے کی زحمت دوں گی۔ یہاں ہنری کی لاش تمہاری منتظر ہے، جسے میں نے گولی مار دی ہے۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی۔ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ آ کر میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں اپنے نجی معاملے کے سلسلے میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے وفادار نہیں تھے۔ ہنری کی موت پر مجھے کوئی دکھ یا افسوس نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ ہم جس آزاد ماحول کی پیداوار ہیں، وہاں کسی حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں نے ہنری کو کیوں مارا، اس سوال کا جواب میں تمہیں نہیں دوں گی۔ میں ہنری کے قتل کا اعتراف کر چکی ہوں، لیکن یہ غلط ہے کہ میں نے مارٹن ڈگلس کا خون کیا یا ہنری پر گولی چلانے کی کوشش کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ خیال درست ہو کہ ننکا نے اپنی شیطانی قوتوں کے ذریعے میرے ذہن پر قبضہ کر لیا ہو۔ میں نے جو کچھ کیا اس میں میرے ارادے سے زیادہ یقیناً اس باسٹرڈ کی پراسرار طاقت کا دخل رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے میجر، میں تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا انتظار کروں گی۔ مارٹینا نے گفتگو ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر ہنری کی لاش کو نفرت سے دیکھا اور پھر اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور میجر کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ ہنری کو قتل کرنے کے بعد وہ خاصی مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تہہ خانے کا کھلا ہوا چوکور راستہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر سے سیلن اور تعفن کی بو آ رہی تھی۔ شاید اس خفیہ راستے کو برسوں سے کھولا گیا تھا۔ ننکا نے اپنی ٹارچ چرمی تھیلے سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لی۔ چرمی تھیلا الٹے شانے پر لٹکتا ہوا شرافت حسین سے بولا، اب ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ خوفناک بلائیں کسی سمے بھی ہمارا راستہ روکنے کی خاطر سامنے آ سکتی ہیں۔ خطرے کی صورت میں تم میرا ہاتھ تھام لینا۔ مجھ سے بھاگ کر دور جانے کی کوشش مت کرنا سرکار، ورنہ تمہارے جیون کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ نادیدہ قوتوں سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ شرافت حسین نے ٹھوس آواز میں جواب دیا۔ پھر توقف سے بولے، کیا تم اپنے جنتر منتر سے پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکتے؟ چنتا مت کرو شرافت بھائی، تم میری شرن میں ہو، ننکا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اس کا جواب آنے والا سمے دے گا۔ تم کیول اس بات کا دھیان رکھنا کہ میرے اور کسی خطرے کے درمیان آنے کی حماقت نہ کرنا۔ پھر ننکا نے ٹارچ روشن کر کے خفیہ راستے کی طرف دیکھا۔ وہ لکڑی کا گرد آلود سیڑھیاں تھیں جو گولائی میں بل کھاتی نیچے اتر رہی تھیں۔ ننکا نے کوئی منتر پڑھ کر اپنے اور شرافت حسین پر پھونکا، پھر جے بھوانی اور جے شیو شنکر کا نعرہ لگاتا ہوا سیڑھیوں پر قدم جما کر نیچے اترنے لگا۔
ٹارچ کی روشنی کا دائرہ اندر پھیلے ہوئے گھپ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں طے کرتے جا رہے تھے، سیلن اور تعفن کی بدبو کا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ننکا آگے آگے تھا۔ شرافت حسین نے حسب ہدایت اس کے کاندھوں پر ہاتھ جما رکھا تھا۔ 15-20 سیڑھیاں نیچے جانے کے بعد تہہ خانے کا کھلا ہوا چوکور راستہ گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ کوئی آٹومیٹک سسٹم تھا جس کے داخلی راستے کو بند کر دیا گیا تھا۔ ننکا اور شرافت حسین کے قدم رک گئے۔ حیرت انگیز، شرافت حسین نے دبی زبان سے ننکا کو کہا، برسوں پرانا خودکار نظام آج بھی کام کر رہا ہے۔ ننکا نے جواب دینے کے بجائے دوبارہ سیڑھیاں طے کرنا شروع کر دیں۔ شاید وہ کوئی ایسا منتر پڑھ رہا تھا جس کے درمیان اس نے بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ شرافت حسین نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن 10-15 سیڑھیاں مزید طے کر لینے کے بعد انہیں ایک بار پھر رکنا پڑا۔ کسی دوسرے خودکار نظام سے گھپ اندھیرے یکلخت تیز روشنی سے جھپٹ گئے۔ ننکا اور شرافت حسین نے ایک ساتھ ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ ابھی تک سیڑھیوں کا نصف حصہ طے کر سکے تھے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر گرد آلود فرش تھا جس پر بے شمار خطرناک اژدہے اور سانپ رینگ رہے تھے۔ روشنی کے ہوتے ہی وہ بھی چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے پھن پھیلا کر پھنکارنا شروع کر دیا۔ وہ ایک مختصر ہال تھا جس کے مشرقی گوشے میں گنیش دیوتا کا بت زمین پر لگا ہوا تھا۔ ننکا کی نگاہیں کبھی گنیش دیوتا کے بت کو اور کبھی زمین پر پھنکارتے ہوئے سانپ اور اژدہوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہم اتنے سارے سانپوں اور خطرناک اژدہوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ شرافت حسین نے دبی زبان میں ننکا سے پوچھا۔ دھیرج رکھو سرکار، ابھی تو اصلی کھیل شروع ہوا ہے۔ ننکا نے سرگوشی کی، پھر بلند آواز میں کہنے لگا، شیش ناگ مہاراج، تیرا سیوک تیری مہان شکتی کو پرنام کرتا ہے۔ تجھے یاد ہوگا کہ یہاں تک آنے سے پہلے میں نے تیرے چرنوں میں ایک سندر ناری کی بلی پیش کی تھی۔ اس کے خون سے تیری مورتی کو اشنان دیا تھا۔ مجھے وشواس ہے کہ تو نے میری بھیٹ کو سویکار کر لیا ہوگا۔ اب تیرا یہ سیوک بنتی کرتا ہے کہ تیرے جو داس زمین پر رینگ رہے ہیں انہیں میرے راستے سے ہٹا لے۔ ننکا نے اپنا جملہ مکمل کیا تو ایک کے سوا سارے سانپ پلک جھپکتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ جو باقی رہ گیا وہ 15-16 فٹ کا ایک اژدہا تھا جو خطرناک انداز میں اپنی لمبی زبان بار بار لپلپا رہا تھا۔ شرافت حسین حیرت زدہ نظروں سے طلسمی دنیا کے عجیب و غریب و ناقابل یقین چمتکار دیکھ رہے تھے۔ ننکا نے منہ ہی منہ میں کسی منتر کا جاپ کرتے ہوئے سیڑھی پر قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کی سرخ سرخ خوفناک نظریں زمین پر رینگنے والے اژدہے پر جمی ہوئی تھیں۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھنے سے پیشتر ننکا نے شرافت حسین کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر چرمی تھیلا اور ٹارچ ان کے حوالے کر کے محتاط قدم اٹھاتا ہوا فرش پر چلنے لگا۔ اژدہے نے بھی اپنا رخ ننکا کی جانب موڑ لیا تھا۔ اچانک ننکا نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے جھٹکے تو چنگاریاں نمودار ہو کر اژدہے کی جانب لپکنے لگیں، مگر اس سے پیشتر وہ اژدہے تک پہنچتی بھرے بادل کا ٹکڑا ابھر کر سامنے آ گیا۔ چنگاریاں اس سے ٹکرا کر غائب ہو گئیں۔ ننکا نے تیزی سے قلع بازی کھا کر خود کو محفوظ کر لیا۔ اس نے بادل کے ٹکرانے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ لیا تھا۔ جواب میں اس نے اپنا سیدھا پاؤں زمین پر مارا تو بادل گرجتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اژدہے کے جسم نے بھی حیرت انگیز طور پر سمٹ کر جنگلی جانور کا روپ دھار لیا جو ریچھ سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس کے حلق سے خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا وہ آہستہ آہستہ ننکا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دشت، ننکا نے اسے دبنگ آواز میں للکارا۔
میں نے تیری آتما کو پہچان لیا ہے، اگر مکتی چاہتا ہے تو میرے راستے سے ہٹ جا، ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ جنگلی جانور نے جواب میں جست بھری، لیکن ننکا نے تیزی سے خود کو اس کے حملے سے بچا لیا۔ پھر جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر شرافت حسین دم بخود رہ گئے۔ ننکا نے خطرناک جانور کو جھکائی دینے کے بعد دوبارہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف کیا تو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں نے برق رفتاری سے لپک کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے حلق سے بھیانک اور ہولناک چیخیں بلند ہونے لگی۔ وہ خود کو اس شیطانی عذاب سے بچانے کی خاطر اچھل کود کر رہا تھا، لیکن ہولناک شعلوں کے حصار سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ ننکا ہاتھ بلند کیے اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ جب جانور جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا تو ننکا نے تھکے تھکے انداز میں اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ اس کے ہاتھ نیچے کرتے ہی راکھ کا ڈھیر بھی اڑ کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شرافت حسین نے ننکا کے قریب جا کر پوچھا۔ اژدہا جنگلی جانور کس طرح بن گیا؟ یہ سب گندی آتماؤں کے کھیل ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، ننکا نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ پھر وہ گنیش دیوتا کی مورتی کے سامنے جا کر رک گیا، ہاتھ باندھ کر کئی بار جھک جھک کر ڈنڈوت کیا۔ پھر اس کے ہونٹ بدبدانے لگے۔ کچھ دیر وہ آنکھیں موندے کسی منتر کا جاپ کرتا رہا، پھر اس نے چرمی تھیلے سے چاقو نکال کر اپنے الٹے بازو پر ہلکا سا شگاف لگایا اور بہنے والے خون کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے سمیٹ کر مورتی پر اچھالنے لگا۔ اس عمل کو وہ بار بار دہرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش میں بھی تیزی آنے لگی تھی۔ شرافت حسین تصویر حیرت بنے ننکا کی ان حرکتوں کو دیکھ رہے تھے، جن کے بارے میں انہوں نے خواب میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اچانک انہوں نے گنیش دیوتا کے ہاتھی نما سر کی سونڈ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ پتھر کی وہ سونڈ لمبی ہو کر فرش سے ٹکرائی اور پل بھر میں سمٹ کر دوبارہ اپنی حالت میں آ گئی۔ ننکا نے تیزی سے گرد آلود فرش پر اوندھا لیٹ کر مورتی کے چرنوں کو بڑی عقیدت سے کئی بار چوما، پھر اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی سرخیوں میں شیطانی قوتوں کا رقص نظر آ رہا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ دیوانہ وار اچھل کود میں مشغول رہا۔ پھر اس نے شرافت حسین کو مخاطب کیا۔ مبارک ہو سرکار، اب ہم راجے مہاراجوں کے خزانوں سے زیادہ دور نہیں۔ چھوٹے دیوتاؤں کے سردار گنیش دیوتا نے میری بھکتی کے انداز میں خوش ہو کر مجھے خزانے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ کیا ہمیں اب کسی اور تہہ خانے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا؟ شرافت حسین نے پوچھا۔ کچھ کٹھنائیاں تو بھوگنی پڑیں گی سرکار، پرنتو تم گھبراؤ نہیں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ ننکا جواب دینے کے بعد جھک کر دوبارہ گرد آلود فرش پر بیٹھ گیا اور اس جگہ کی مٹی صاف کرنے لگا جہاں گنیش دیوتا کی سونڈ ٹکرائی تھی۔ گرد و غبار ہٹنے کے بعد قیمتی پتھروں کی بڑی بڑی تکون اور چوکور سلیں نظر آنے لگیں، جنہیں بڑی چابک دستی سے تراش خراش کر نہایت دلکش انداز میں ترتیب دیا گیا تھا۔ ننکا کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ وہ دھول اور مٹی میں نہا کر کچھ اور ہیبت ناک نظر آنے لگا، لیکن خزانے کو پا لینے کی لگن میں اس نے ہر احساس کو بیگانہ کر دیا تھا۔ 10-12 بڑی بڑی سلیں صاف کرنے کے بعد وہ ایک لمحے کو رکا اور انہیں بغور دیکھنے لگا۔ شرافت حسین اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر کسی فوری خیال کے تحت انہوں نے فرش کے ایک چوکور کونے کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا جو دوسرے سے قدرے مختلف تھا۔ اس ڈیزائن کو غور سے دیکھو، انہوں نے ننکا کو مخاطب کیا۔ بظاہر یہ بھی دوسروں سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں 2 ٹکڑوں کو غلط انداز میں جوڑا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فرش بنانے والے نے غلطی سے ایسا کر دیا ہو، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں مورتی کی سونڈ ٹکرائی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شرافت بھائی، ننکا نے اس ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ یہی وہ آخری منزل ہے جسے طے کرنے کے بعد ہمارے سپنے پورے ہو جائیں گے۔
کیا ہمیں اس ٹکڑے کو اکھاڑنا ہوگا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کوئی دوسرا طریقہ بھی سوچنا پڑے گا، ننکا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ دوسرا طریقہ؟ ہاں سرکار۔ ننکا کی نظریں بدستور اسی حصے پر جمی ہوئی تھیں جس کی نشاندہی شرافت حسین نے کی تھی۔ جن کاریگروں نے فرش بنایا ہوگا وہ اتنے مورخ تو نہیں ہوں گے کہ اس پتھر کو بار بار اکھاڑنے کا دھیان ان کی بدھی میں نہ آیا ہو۔ کوئی نہ کوئی تو کل پرزے یہاں بھی کہیں آس پاس ضرور ہوں گے جو اس ٹکڑے کو ادھر ادھر کرتے ہوں گے۔ تہہ خانے کا راستہ بھی آپ نہیں بند ہوا تھا۔ وہاں بھی کسی سیڑھی پر کوئی مشینی الٹ پھیر موجود ہوگا۔ تمہارا اندازہ 100% درست ہے، شرافت حسین نے تائید کی۔ ہمیں اس پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا میکینزم بھی تلاش کرنا ہوگا۔ ننکا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بدستور ٹکٹکی باندھے اس چوکور ٹکڑے کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹ جنبش کرنے لگے۔ شاید وہ اپنے منتر کے بیروں سے اپنے مشکل کا حل دریافت کرنے کے لیے کسی منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا۔ شرافت حسین کے ذہن میں خزانے کا تصور مچل رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ننکا کی پراسرار شیطانی قوتیں اس پتھر کو بھی درمیان سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گی، جس کی دوسری جانب خزانہ دفن تھا۔ مگر اس سے پیشتر کے مطلوبہ پتھر اپنی جگہ سے جنبش کرتا، ننکا نے چونک کر پھر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر یکلخت غیظ و غضب کے تاثرات ابھر کر گہرے ہونے لگے۔ تیزی سے اس نے اطراف کا جائزہ لیا، پھر ایک سمت نظریں جما کر کھڑا ہو گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ مطلوبہ شے اسے نظر آ گئی ہو، جسے دیکھنے کی خاطر وہ اپنی نظروں کے زاویے بدل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ شرافت حسین نے ننکا کو مخاطب کیا۔ تم اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ ننکا شرافت حسین کی آواز سن کر دوبارہ چونکا، اور اسی پل میں شرافت حسین پر جیسے قیامت گزر گئی۔ وہ ننکا کے جواب کے منتظر تھے کہ کسی نادیدہ طاقت نے انہیں گولی بھر کر فضا میں بلند کیا، پھر اتنی زور سے اچھالا کہ وہ ہوا میں قلابازیاں کھاتے ہوئے دور جا کر فرش پر گرے۔ ان کی ساری ہڈیاں کڑکڑا کر رہ گئیں۔ خوف اور دہشت کے احساس سے شرافت حسین کو اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ پرہول یا ڈرپوک نہیں تھے، لیکن کسی غیر مرئی قوت سے مقابلہ کرنا بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ جس قوت نے انہیں زمین سے کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر دور پھینکا تھا، وہی ان کا گلا گھونٹ کر موت کی ابدی نیند بھی سلا سکتی تھی۔ اسی خیال کے ساتھ ہی موت کا بھیانک تصور ان کی پلکوں تلے رقص کرنے لگا۔ وہ ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ بجلی کا تیز کڑکا ہوا اور آگ کا ایک دائرہ چکراتا ہوا ان کی طرف پھیل کر غائب ہو گیا۔ پھر ننکا کی آواز ان کی قوت سماعت سے ٹکرائی۔ جہاں پڑے ہو وہیں قدم جما لو، اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ شرافت حسین نے درد سے کراہتے ہوئے ننکا کی سمت دیکھا، جو اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اس طرح چلا رہا تھا جیسے کسی ماہر لٹباز کے انداز میں کسی دشمن سے مقابلہ کر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ اسی مذائقہ خیز کیفیت سے دوچار رہا، پھر اس نے ہاتھ روک لیے اور گرج کر بولا، تجھے بھوانی کی سوگندھ، تو جو کوئی بھی ہے سامنے آ کر مقابلہ کر۔ جواب میں کوئی آواز نہیں ابھری۔ ننکا جس جگہ کھڑا تھا وہاں چھت سے دہکتے ہوئے انگاروں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن انگارے ننکا کے جسم سے ٹکرانے کے بجائے اس کے چاروں طرف دور دور گرنے لگے۔ شاید ننکا نے اپنے اطراف کسی منتر کا حصار کھینچ رکھا تھا جو اسے محفوظ کیے ہوئے تھا۔ تو اگر کوئی پوتر آتما ہے تو میں تجھے تیرے دھرم کی سوگند دیتا ہوں، مردوں کی طرح سامنے آ جا، یا پھر میرا راستہ کھوٹا کرنے کا وچار من سے نکال دے۔ ننکا نے دوبارہ بلند آواز میں کہا۔ اس بار جواب میں در و دیوار اس طرح لرزنے لگے جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ ننکا اپنی جگہ لڑکھڑا کر اوندھے منہ فرش پر گرا
اس نے دوبارہ اٹھنے میں حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں بھی تشویش جھلک رہی تھی۔ میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، پرنتو میں نے تیرا بھید پا لیا ہے، ننکا نے چیخ کر کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تو بھی مہان شکتی کا مالک ہے، لیکن جس کارن تو یہ کھیل تماشے کر رہا ہے اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے۔ سنسار میں بھانت بھانت کے منشیہ سانس لے رہے ہیں، ان کے روگ میں بھانت بھانت کے ہیں۔ من کی بھاونائیں منشیہ کو اندھا کر دیں تو وہ پاپ اور پن کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا، اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اس کے بھاگ میں کیا لکھا ہے، اس کا انت کیا ہوگا، یہ کیول اسی کو معلوم ہے جو آکاش پر بیٹھا کٹ پتلی کا کھیل رچا رہا ہے۔ تو کون ہوتا ہے اس کے کام میں روڑے اٹکانے والا؟ میں تجھے پھر تیرے دھرم کرم کی سوگند دیتا ہوں کہ سامنے آ کر پنجہ لڑا لے، نہیں تو میرا راستہ کھوٹا نہ کر، چلا جا یہاں سے۔ ایک بار پھر پورا ماحول گن گھرج کی آواز سے دہل گیا، پھر شدید گرم ہوا کی سرسراتی لہر ابھری اور دور ہوتی چلی گئی۔ ننکا کچھ دیر اپنی جگہ کھڑا چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر اطمینان کا سانس لے کر شرافت حسین سے بولا، خطرہ ٹل گیا سرکار، اب چنتا کی کوئی بات نہیں۔ تم ابھی کس سے باتیں کر رہے تھے؟ شرافت حسین نے اپنے جوڑ پٹھوں میں ہونے والے درد کو برداشت کرتے ہوئے پوچھا۔ تم ان جھمیلوں کو سمجھنے کی کوشش مت کرو شرافت بھائی، ننکا نے معنی خیز انداز میں جواب دیا، پھر سنجیدگی سے بولا، تم قسمت کے دھنی ہو جو میرا تمہارا گٹھ جوڑ ہو گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو پرتجھیا کی ہے اس سے پیچھے قدم نہیں ہٹاؤں گا، پرنتو ایک بات کا دھیان رکھنا، خزانے کو آدھو آدھ بانٹ لینے کے بعد ہمارے راستے الگ الگ ہوں گے۔ تم کبھی بھول کر بھی میرا کھوج لگانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ بڑے جنجال میں پھنس جاؤ گے۔ میں تمہاری بات کا مقصد نہیں سمجھا، شرافت حسین نے قدرے ترش لہجے میں دریافت کیا۔ ننکا کا لب و لہجہ اس وقت انہیں پسند نہیں آیا تھا۔ زیادہ جانکاری بھی جیون کا روگ بن جاتی ہے، ننکا نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اسے جاننے کے کارن منشیہ کو بڑی کٹن تپسیا کرنی پڑتی ہے۔ ابھی تم نے کیول میری آواز سنی ہے، دوسری طرف کون بول رہا تھا یہ صرف تمہارا سیوک ہی سن سکتا تھا۔ ننکا، شرافت حسین نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، کیا میں یہ سمجھوں کہ آدھا خزانہ ہاتھ سے نکل جانے کا خیال تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو سرکار، دھن دولت تو ہاتھ کا میل ہے۔ ننکا مسکرا کر بولا، تم شاید ایک بات بھول رہے ہو، شرافت حسین نے بدستور سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے کہا تھا کہ خون آلود روئی حاصل کرنے کا عمل تمہارے بس کا روگ نہیں تھا، اس لیے تمہیں میری ضرورت کا احساس ہوا تھا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں کہا تھا۔ ننکا کی آنکھوں کی سرخی گہری ہونے لگی۔ خزانے کو حاصل کرنے کی خاطر ہمارا ملاپ ضروری تھا، اس کے بنا ہم دونوں کے سپنے ادھورے رہ جاتے۔ کیا خزانے کے بٹوارے کے بعد تمہیں خون میں رنگی ہوئی روئی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ شرافت حسین نے ننکا کی خواہش کو دہرایا تو ننکا بل کھا کر رہ گیا، لیکن اس نے بڑی جلدی اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تو تم سے ٹھٹول کر رہا تھا سرکار، تم سچ مچ برا مان گئے۔ جواب میں شرافت حسین مسکرا دیے، لیکن ننکا کی طرف سے ان کے دل میں ایک گرہ ضرور پڑ گئی تھی۔ ہنری کی موت نے وہ باب بند کر دیا تھا جو مارٹن ڈگلس کی موت سے شروع ہوا تھا۔ بظاہر میجر طارق کو جس قتل کی تفتیش پر مامور کیا گیا تھا وہ بھی ہنری کے تابوت ہی کی طرح مردہ خانے میں دفن ہو گئی تھی۔ مارٹینا نے اپنی گرفتاری کے بعد ایک بار پھر یہی بیان دیا تھا کہ اس نے مارٹن کو قتل نہیں کیا، لیکن ہنری کو قتل کرنے کا الزام اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اس نے فاضل مجسٹریٹ کو بار بار کرانے کی کوشش کی، میں بڑی دلیل دی،
اس نے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ قتل کا جرم کا اقرار کر لینے کے بعد پھانسی کا پھندہ اس کا مقدر بن چکا ہے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ رحم کی درخواست نہیں کرے گی، اور جب موت ہی اس کی آخری منزل ہے تو پھر اسے مارٹن ڈگلس کے سلسلے میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجسٹریٹ نے باز پرس کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ اگر وہ مارٹن کی قاتلہ نہیں ہیں تو پھر آلہ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات کیوں کر موجود پائے گئے، جس سے چلائی گئی گولی مقتول کے جسم سے برآمد ہوئی تھی۔ مارٹینا نے اس ضمن میں بڑی معصومیت سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر عدالت کے حکم پر اسے ایک بار پھر جیل بھیج دیا گیا۔ ہنری کی موت پر انگریزوں کے درمیان کچھ دنوں چیمہ گوئیاں جاری رہیں، پھر خاموشی اختیار کر لی گئی، شاید اس لیے کہ ہنری کی موت میں اس کی سفید فام بیوی ہی کا ہاتھ تھا جو اقبال جرم کر چکی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی سیاہ فام مقامی ہوتا تو ممکن تھا کہ انگریز حکومت پوری مشینری حرکت میں آ گئی ہوتی، اس لیے کہ وہ ہندوستان کے گورنر جنرل کے اعتماد کا آدمی تھا۔ میجر طارق نے کاغذات کی خانہ پوری کرنے کی خاطر مارٹینا کے اقبالی بیان کے ساتھ اپنی ایک حتمی رپورٹ لکھ کر داخل دفتر کرا دی۔ سرکاری طور پر اب مارٹن کے قتل کی مزید تفتیش کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن میجر طارق نے ذاتی طور پر اس کیس کے پس منظر میں نظر آنے والے ایک ایسے پراسرار ہاتھ کو محسوس کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس میں دلچسپی لینے پر مجبور تھا۔ ننکا کے بارے میں میجر طارق بھی بے شمار بے سروپا کہانیاں سن چکا تھا، لیکن ان کہانیوں کو اس نے مقامی لوگوں کی ضعیف الاعتقادی سے تعبیر کیا تھا۔ اپنی فوجی نوعیت کی حساس ذمہ داریوں کے باعث اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی پراسرار کہانیوں میں دلچسپی لیتا، لیکن مارٹن کے قتل کی تفتیش کے دوران ننکا کی پراسرار قوتوں کا ذکر ایک بار پھر اس انداز میں سامنے آیا کہ وہ اس کی شخصیت میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ پہلی بار مارٹینا سے جیل میں ملاقات کرنے کے بعد ہی اس نے خفیہ طور پر ننکا کی تلاش شروع کروا دی تھی۔ وہ ننکا سے دو بدو ملاقات کرنے کے اپنے شبے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، لیکن ننکا کی تلاش میں اس کے بہترین سراغ رساں بھی بری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے چنار گڑھ کا پورا علاقہ چھان مارا تھا، مگر ننکا کا کوئی پتہ یا نشان نہیں ملا تھا۔ پرانے قلعے کی سمت کسی کا دھیان یوں نہیں گیا کہ وہاں بغیر اجازت کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور سرکاری اہلکار ہر وقت ڈیوٹی پر مامور ہوتے تھے۔ ہنری کے سلسلے میں مارٹینا کے اقبالی بیان نے میجر طارق کو ذہنی طور پر الجھا دیا تھا۔ کچھ سوالات ایسے تشنا رہ گئے تھے جنہوں نے تفتیشی فائل داخل دفتر کرا دینے کے بعد بھی میجر کے پرتجسس ذہن کو الجھا رکھا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اس وقت ایک بار پھر جیل خانے میں مارٹینا کے روبرو بیٹھا اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مارٹینا کو بھی اس کی آمد پر تعجب ہی ہوا تھا۔ ایک ثانیے کے بعد وہ میجر طارق کی پرکشش شخصیت کو معنی خیز نظروں سے تکتی رہی، پھر اس نے مہر سکوت توڑی۔ میجر، میں اس وقت تمہاری اس ملاقات کا مقصد نہیں سمجھ سکی، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے کسی ہمدردی کا اظہار کرنے آئے ہو، یا یہ پوچھنے آئے ہو کہ میں نے ہنری کا قتل کیوں کیا، اور اگر کیا بھی تھا تو اس کا اقرار کیوں کر لیا؟ اس کے علاوہ بھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں میڈم مارٹینا جو انسان کو ایک دوسرے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایسا کون سا رشتہ ہے؟ مارٹینا نے حیرت سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ انسانیت کا رشتہ، میجر طارق بڑے لطیف انداز میں مسکرایا۔ مجھے تمہارے منہ سے یہ بات سن کر خوشی ہوئی، مارٹینا نے اس کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا۔ اب جبکہ میری حیثیت ایک قاتل سے زیادہ اور کچھ نہیں رہ گئی، تم نے مجھ سے ملاقات کر کے ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ میں ایک دوست کی حیثیت سے آپ سے کچھ ایسی باتیں دریافت کرنے آیا ہوں جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔
میجر طارق نے پہلو بدل کر بڑی سنجیدگی سے کہا، اگر آپ نے میرے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تو میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، البتہ مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہوگا کہ آپ نے مجھے قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ تم اپنی طرح باتیں بھی بڑی خوبصورت کرتے ہو۔ مارٹینا کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے میجر کی نظروں میں بڑی اپنائیت سے جھانکتے ہوئے کہا، تم شاید پہلے شخص ہو جو پھانسی کی مجرمہ ہونے کے بعد مجھ سے اتنے خلوص سے گھل مل کر باتیں کر رہے ہو، ورنہ جو لوگ مجھ سے پہلے ملتے تھے ان کی باتوں میں چاپلوسی ہوتی تھی، ان کا کوئی مطلب، کوئی غرض ضرور ہوتا تھا۔ میں پھانسی کے وقت آخری سانسوں تک تمہیں یاد رکھوں گی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکی، پھر بولی، تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو، میں تمہاری بات کا جواب دوں گی۔ آپ نے مسٹر ہنری کو قتل کیوں کیا؟ میجر نے دبی زبان میں سوال کیا۔ میں نے دو میں سے کسی ایک کو مرنا ہی تھا۔ مارٹینا نے سرد آہ بھری۔ میں خاموش رہتی تو ہنری کا بیان میرے خلاف مارٹن کے قتل کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا۔ ویسے بھی ہنری کا دل مجھ سے بھر چکا تھا۔ کیا؟ میجر طارق چونکا۔ ہنری کا دل آپ سے بھر چکا تھا؟ میں سمجھا نہیں۔ تفصیل بتانے بیٹھوں گی تو بلا وجہ تمہارا اور میرا دونوں کا وقت برباد ہوگا۔ یکلخت مارٹینا کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ ہنری اپنے عہدے کی آڑ میں خوبصورت، جوان اور نت نئی لڑکیوں اور عورتوں کا شکار کھیلنے کا عادی تھا۔ ان عورتوں میں سے ایک فلورا بھی تھی، مارٹن ڈگلس کی خوبصورت اور حسین بیوی۔ مجھے ہنری کی بہت ساری ایسی کمزوریاں معلوم ہیں جو اگر منظر عام پر آ جاتی تو شاید خودکشی کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ بچتا۔ آئی سی، میجر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، گویا مسٹر ہنری آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بارے میں بھی ضرور غور کرتے رہے ہوں گے۔ صرف ہنری نہیں، مارٹینا نے حقارت سے منہ بنا کر کہا، جو شخص اپنی کمزوریوں سے واقف ہو وہ بڑا بزدل اور ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ ہنری بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو زندگی بھر گناہ سے باز نہیں آتے اور اپنی عیاشی پر پردہ ڈالنے کی خاطر ایسی سازشوں کا جال بنتے رہتے ہیں جو دوسروں کی توجہ بٹاتی رہیں۔ مارٹینا نے ایک لمحے کے تأمل کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ہنری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے مجھے اپنے راستے کی دیوار سمجھتا تھا، لیکن تنہا مجھے راستے سے ہٹانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کیا آپ واقف ہیں کہ کون افراد اس کا ساتھ دے رہے تھے؟ وہ صرف ایک ہی شخص ہے، دی گریٹ باسٹرڈ آف چنار گڑھ۔ مارٹینا نے اس بار مٹھیاں بھینچ کر شدید نفرت سے کہا، وہ حرام کا تخم ایک طرف مجھے بے وقوف بناتا رہا اور دوسری طرف ہنری سے اپنی دوستی نبھاتا رہا، لیکن یہ بات میرے ذہن میں مارٹن کی موت کے بعد آئی۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے بچا سکتا تھا۔ اس کی نگاہ کا ایک اشارہ ہنری کو جلا کر راکھ کر دیتا، لیکن وہ جیل میں مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا۔ میرے مقابلے میں شاید ہنری اس کمینے کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہا تھا۔ آپ کا اشارہ ننکا کی طرف ہے؟ میجر طارق نے حیرت سے دریافت کیا۔ ہاں، مارٹینا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑی صاف گوئی سے اقرار کیا۔ پھر اپنے اور ننکا کے تعلقات کا اقرار کرتے ہوئے بھی اسے کوئی جھجک نہیں ہوئی۔ اس نے ننکا کی گندی قوتوں کے سلسلے میں اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدوں کا مختصر ذکر کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ ولد الحرام ناقابل یقین قوتوں کا مالک ہے۔ میں نے بھی شاید اس مکروہ انسان کی آنکھوں کے سحر میں گم ہو کر اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میجر طارق، تم شاید میرے اس بیان کی روشنی میں میرے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہ کر سکو گے، شاید اس لیے کہ تمہارے معاشرے میں ان باتوں کو گناہ اور جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم آزاد قوم کے آزاد باشندے ہیں۔ ہم جھوٹ بولنے کے عادی نہیں ہوتے،
اس لیے جرم کا اعتراف کرتے وقت ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا۔ ہم جو کرتے ہیں اپنی مرضی، اپنی خوشی سے کرتے ہیں، پھر اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں تھوپیں؟ میجر طارق حیرت سے مارٹینا کے عجیب و غریب منطق سنتا رہا، لیکن اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چنانچہ مارٹینا نے اپنی جذباتی باتیں ختم کی تو اس نے پہلو بدل کر کہا، میں نے پہلے بھی آپ سے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ مارٹن پر گولی چلاتے وقت آپ کے ذہن پر کسی اور کا قبضہ ہوگا، وہ ننکا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ مارٹینا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، تمہارے کہنے کے بعد ہی مجھے اس باسٹرڈ پر شبہ ہوا تھا۔ اب فلورا کی پراسرار موت کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میجر طارق نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ فلورا کی موت میں بھی ننکا کا ہاتھ ہوگا، مارٹینا نے بڑے یقین سے کہا۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ دیوی دیوتاؤں کو راضی کرنے کی خاطر اسے اکثر جوان عورتوں اور بچوں کی بھیٹ چڑھانی پڑتی ہے۔ کیا آپ کو ان باتوں پر یقین ہے؟ نہ صحیح، لیکن جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے، فلورا اور مارٹن کی موت جن حالات میں واقع ہوئی ہے، کیا تم ان باتوں سے انکار کر سکو گے؟ آپ کا کیا خیال ہے، ننکا اب کہاں ہوگا؟ میجر طارق نے مارٹینا کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں، مارٹینا نے الجھتے ہوئے نفرت کا اظہار کیا۔ اب جبکہ میں ہنری کی موت کی ذمہ داری قبول کر چکی ہوں اور جانتی ہوں کہ پھانسی کا پھندا یا پھر بجلی کی کرسی مجھے موت سے ہمکنار کر دے گی، مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں آخری وقت میں پرسکون رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے بھی ننکا کی ذات سے صرف اسی حد تک دلچسپی ہے کہ کسی طرح اسے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا سکوں۔ میں نے اس کی تلاش میں چنار گڑھ کا کونا کونا تلاش کر ڈالا، لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔